بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ سوال جواب کا یہ آج کا سیشن 164واں ہے۔ 164 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج بھی ہمارے سامنے بہت سے سوالات ہیں۔ محترم جناب کمال احمد صاحب ہمایوں باغ چمن گنج، یہ اس وقت عمرے میں گئے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں ان کا فی الحال قیام ہے اور 1 ماہ سے زائد قیام رہے گا۔ انہوں نے چند سوالات بھیجے ہیں، ہم پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، وقت نکال کر کے اس کی بھی تشریح فرما دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں کچھ، تو یہ ایک واقعہ میں نے مطالعے میں آئی تھی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے وہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے آ گئے تو ان کو بڑی تشویش اور بڑا افسوس رہتا تھا کہ جو ہے ایسا مطالعے میں بات آئی تھی، اس لیے آپ سے تھوڑا سا ذکر کر دیں کہ جو ہے مطلب ان کو یہ بڑا وہ رہتا تھا کہ جو ہے ہمیں جو ہے یہ جو ہے وہ وہاں کے لوگ عمرہ کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، ہم لوگ اس سے جو ہے محروم ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، ایک عمرے کا ثواب ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سنیچر کو خاص کر جو ہے وہ آ کر کے اشراق وغیرہ پڑھتے تھے نماز، تو آپ کا معمول تھا، اور وہاں کے صحابہ کرام اس وقت کے جو ہے مہاجرین جو ہے وہ آ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو ان کو یہ سعادت حاصل ہوتی تھی کہ جو ہے ایک عمرے کا ثواب ہے۔ تو یہ ایک ذہن میں بات یہ آ رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ وہاں کے مقامی اور مہاجرین کے لیے یہ وہ آپ کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے، اور سنیچر کے دن بطور خاص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے جاتے اور وہاں پر اشراق ادا فرماتے اور لوگوں کے لیے یہ بات بتائی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا فضیلت صرف وہاں مقامی لوگوں کے لیے تھی، اس وقت تھی جبکہ وہ مکہ مکرمہ سے محروم کر دیے گئے تھے کہ بھائی تم مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے نہیں جا پا رہے ہو، تو اب تم یہاں 2 رکعت نفل پڑھو گے قباء میں تو تم کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ خصوصیت صرف مہاجرین اور صرف اس موقع کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ جو بھی قیامت تک وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ خصوصاً سنیچر کے دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معمول کی پیروی کرتے ہوئے وہاں جو جانا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ انشاءاللہ عمرے کی سعادت کے برابر ملے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے آپ نے فرمایا تھا، تو یہ اس کی وجہ وہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ فضیلت سب کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ بس آخری ان کا ایک سوال اور دیکھ لیتے ہیں جی۔ مزے ہوتی آتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ ہم گروپ کے ساتھ ہیں تو ہم اکیلے ہمت نہیں کر پاتے ہیں حرم شریف آنے کی، تو ہمیں پوری نمازیں نہیں مل پاتی ہیں، اور ہم کو یہ بتایا بھی گیا ہے کہ جہاں کی بہت زیادہ اپنے آپ کو ارکان کرنے کی ضرورت نہیں، 6 کلومیٹر دوری کی وجہ سے اکیلے ہمت نہیں کر پاتے ہیں۔ اب یہ لوگ 18 مارچ کو واپس ہو جائیں گے، پھر ہم تھوڑا سا نظام انہوں نے اپنا کچھ معمول دیا ہے کہ مسجد نبوی میں ہم ساری نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، مسجد قباء کے قریب قیام ہے تو مسجد قباء میں چلے جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلت بتائی کہ میرے مسجد میں جو نماز پڑھے گا اس کا ثواب کم از کم 1000 نماز کے برابر ہے، جیسے حرم شریف میں نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک روایت میں 50,000 کا بھی ہے۔ تو بہرحال تو جتنا جب موقع ملے تب چلے جائیں۔ بہت سے لوگ تو بیچارے جو ہے سفر ہی نہیں کر پاتے، مدینہ منورہ ان کی حاضری نہیں ہو پاتی، تو یہ تو نہیں کہ ان کو جو ہے گنہگار ہو رہے ہیں، اس لیے اس میں بہت زیادہ غم یا بہت زیادہ اس کے فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب موقع ہو تشریف لے جائیں، اور جزاک اللہ آپ نے کہا کہ جب آپ جاتے ہیں تو ہم لوگوں کا بھی سلام پیش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ بہرحال یہ سوال تھے جناب کمال احمد صاحب کے، آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ مزید جو سوالات ہیں دیکھیے، اعجاز احمد انصاری ہیں روشن نگر سے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خدمت اقدس میں ایک مسئلہ عرض یہ تھا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر شخص کے پاس ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، تو کیا یاجوج ماجوج کے پاس بھی کوئی گیا تھا؟ تو وہ کون تھا؟ جواب یہ ہے کہ یہ تو ہے کہ قرآن نے کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے۔ یاجوج ماجوج انسانی قوم ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ طے ہو جائے کہ وہ انسانی قوم ہے تو یہ بھی طے ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغمبر ان کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اب کون پیغمبر بھیجا گیا تو ہمیں بہت سی قوموں کے بارے میں حال نہیں معلوم،
اور بہت سے پیغمبروں کے بارے میں نہیں معلوم کہ کون پیغمبر کس قوم میں بھیجے گئے، تو انہی میں سے یہ بھی حال ہوگا کہ یاجوج ماجوج میں کون پیغمبر بھیجے گئے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی پیغمبر ہوگا، اور اگر انسانی قوم ہی نہیں ہے تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر بھیجا گیا۔ اگلا سوال، اور یہ سوال بھی غیر ضروری ہے، اصل میں اب سوالات میں ہمارا فوکس جو ہونا چاہیے ضرورت والے سوال کہ جس سے کوئی فائدہ ہو۔ یاجوج ماجوج میں قوم پیغمبر آئے کہ نہیں آئے، اس کے سوال کے معلوم ہونے نہ معلوم ہونے سے ہمارے کوئی فرق تو پڑتا نہیں، لہذا ایسے سوال میں پڑھنا و الجھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے ہم نے اس کی زیادہ تحقیق بھی نہیں کی۔ اگلا سوال جناب نام نہیں لکھا ہے، میرپور کانپور کینٹ سے پوچھتے ہیں کمنٹ میں، کہتے ہیں السلام علیکم، کسی کے کاروبار کو دیکھ کر کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جیسے وہ شخص ایسی چیز بیچ رہا ہے جو رننگ آئٹم ہو، وہ میری لائن کا آئٹم نہ ہو، پھر بھی ہم وہ چیز بیچ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بیچ تو سکتے ہیں، چونکہ کسی کو کسی خاص چیز کے ساتھ بیچنے کا کوئی وہ نہیں ہے، حق ہر ایک کو ہر ایک چیز بیچنے کا حق ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ اس میں نقصان پہنچانا، اس کے کسٹمر کو توڑنا، یا جو ہے ریٹ اناپ شناپ لگا کر یا بہت کم لگا کر کے کسی کے دکان کو نقصان پہنچانا، یہ سب پیش نظر ہوگا تو وہ گناہ پڑے گا، ایذا کا بھی گناہ پڑے گا، دوسرے کے جو ہے نقصان پہنچانے کا گناہ پڑے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہ آئٹم نہ بیچیں، لیکن اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ آپ بیچ سکتے ہیں، چونکہ کسی آئٹم کو کسی کے ساتھ بیچنے کے لیے کوئی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اگلا سوال ارقم اعجاز صاحب روشن نگر سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب خدمت اقدس میں ایک مسئلہ عرض یہ تھا کہ اپنے بڑوں کے لیے اکابر کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے اکابر کا لفظ مجرموں کے لیے استعمال کیا ہے، قرآن کہتا ہے اکابر مجرمیہا۔ بھائی بڑا عجیب سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ مجرموں کے لیے ہی اکابر کا لفظ ہے۔ اکابر کا لفظ قرآن میں جو مجرمین کے لیے آیا ہے تو یہ اکابر کے معنی اصل میں بڑے کے آتے ہیں، کبیر کی جمع اکابر، تو یہ جو بڑے بڑے مجرمین ہوں گے انہیں اکابرہ مجرمی کہا جائے گا، اور جو بڑے بڑے ہدایت یافتہ اور جو بڑے بڑے بزرگ ہوں گے تو اسے اکابر ائمہ کہا جائے گا، اکابر علماء کہا جائے گا۔ تو جیسے مثلا ائمہ کا لفظ ہے، ائمہ کا لفظ قرآن نے جو ہے ائمۃ یہتدون ہدایت یافتہ بندوں کے لیے بھی استعمال کیا، اور ائمۃ الکفر فقالوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم، وہ کافروں کے لیے بھی استعمال کیا ائمۃ الکفر۔ تو آپ کہنے لگ جائیں کہ بھائی ائمہ کا لفظ جو ہے اماموں کے لیے نہیں بولنا چاہیے چونکہ قرآن میں ائمۃ الکفر آیا ہوا ہے، تو پھر تو آپ کی دلیل وہاں بھی فٹ ہو جائے گی، پھر تو ایسے کتنے الفاظ ہیں جو ہم مسلمانوں سے چھڑوا دیں گے۔ اس لیے اکابر کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہاں پر مجرم لوگوں کے لیے نہیں بولا جاتا ہے، جب علماء کے لیے بولا جائے گا تو وہاں اکابر کا دوسرا مفہوم ہوگا، جب قرآن کی آیت میں جو مجرم کا لفظ لگا کے بولا جائے گا تو وہاں مفہوم کچھ اور ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، استعمال کے اعتبار سے دونوں جگہ صحیح ہے، یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اگلا سوال یامین صاحب سلام کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا مجتہد پر بھی تقلید ضروری ہے؟ اگر نہیں تو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا ولی رحمانی صاحب وغیرہ حضرات کیوں تقلید کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق، تمام مسائل میں اس نے اجتہادی شان رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جو بعض مسئلوں میں ان کے نزدیک اجتہادی شان ہے ان کی، یعنی کسی مسئلے میں ان کی اپنی تحقیق الگ ہے، تو وہ اس مسئلے کی حد تک تو تقلید نہیں کریں گے، لیکن جو ہے جن چیزوں میں ان کی اجتہادی شان نہیں ہے، کسی خاص مسئلے میں ان کی اپنی تحقیق الگ نہیں ہے، تو ان مسئلوں میں تو انہیں بھی تقلید کرنی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا ولی رحمانی یا اور بھی بڑے اکابر بزرگ ائمہ علماء جو ہیں وہ مجتہد مطلق تو اس وقت کوئی بھی نہیں ہے نا، تو لہذا ان کی اپنی کسی ایک مسئلے میں کوئی تحقیق ہو تو وہ اس میں اپنے عمل کر لیں تو اس کی تو گنجائش ہوگی، لیکن جو ہے تمام مسئلوں کے اندر تقلید کو چھوڑ دینا یہ ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ بڑے محدثین بڑے بڑے گزرے ہیں، ابو داؤد ہے، جو ہے ترمذی امام ترمذی محدث ہیں، یہ سب بھی تقلید کرتے ہیں، چونکہ وہ حدیث کے اعتبار سے تو محقق ہیں لیکن مسائل کے اعتبار سے وہ محقق اور مجتہد نہیں ہے، وہ تقلید ہی کرتے ہیں۔ تو یہ حضرات اگر تقلید کرتے ہیں کون سی تعجب کی بات ہے۔ اگلا سوال جناب عبد الرحمن صاحب سلام کے بعد کہتے ہیں عرض یہ کرنا تھا کہ کچھ ہی روز میں رمضان کی آمد ہو رہی ہے،
اس میں عام طور سے مسجدوں میں کہیں 10 دن 15 دن 19 دن 27 دن کی تراویح ہوتی ہے۔ اگر کچھ ایسا نظام بن جائے کہ سبھی مسجدوں میں 27 دن تراویح اور وہی پارہ سبھی مسجد میں پڑھا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ تو اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اکثر لوگ جاج مئو یا شہر کے لوگ الگ الگ علاقوں میں کام کرنے جاتے ہیں، کبھی آنے میں دیر بھی ہو جائے تو وہیں تراویح سن لیں، نہ تراویح چھوٹے گی اور نہ قرآن چھوٹے گا۔ یہ جو لوگ مسجد یا مدرسے کے چندے کے لیے جاتے ہیں کے لیے جاتے ہیں، کبھی کبھی ان کو بھی آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ جب کبھی ایسا ہو جائے تو وہیں پڑھ لیں۔ الحمدللہ آپ علماء حضرات یہ بات کی اہمیت ہوتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ائمہ مساجد متولی صاحبان کی ایک بیٹھک بلا کر اس بات کو رکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کی بات سب مان لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بہترین مشورہ ہے، اور سب جگہ اگر ایسا ہو جائے تو واقعتاً اس کے اپنے فائدے ہیں، لیکن 10 دن 12 دن 15 دن مختلف وقتوں میں قرآن کریم کے مکمل کرنے کے اپنے الگ بھی تقاضے ہیں۔ بہت سے کاروباری حضرات ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک بھی ہمارا مکمل ہو جائے اور ہم سفر کا بھی نقصان نہ ہو۔ وہ تجارتی سفر کے لیے نکل جاتے ہیں، کچھ عمرے کے لیے نکل جاتے ہیں، کچھ کہیں اور تقاضے سے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں 10 دن 8 دن میں سن لیں گے، پھر اس کے بعد تراویح اپنے موقع پر جہاں ملے گی پڑھتے رہیں گے یا اکیلے پڑھ لیا کریں گے۔ تو ان کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں، خود حفاظ کرام جو سناتے ہیں ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، وہ نہیں قیام کر پاتے کسی جگہ 10 دن سے زیادہ، وہ ان کو سنا کر ان کو سفر کے تقاضے ہوتے ہیں، خود ان کو چندے کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو پھر ان کا سنانا رہ جائے گا۔ تو غرض ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں تقاضے مختلف ہیں، تو لہذا کوشش اگر جہاں ہو جائے تو وہاں تو کر لی جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ جب مختلف دوسری طرح کے بھی تقاضے ہیں تو یہ بات 100% طریقے پر نہیں چلائی جا سکتی۔ بہرحال آپ کے مشورے کی ہم قدر کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ اگلا سوال اہلیہ فردین شہزاد، انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے اور کہا ہے دیکھیے اس طرح سے میسیج آج کل بہت ٹرینڈ کر رہے ہیں اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں۔ ایک ویڈیو ادھر تیزی سے وائرل ہوا ہے کہ رمضان المبارک کی چاند رات کو 21 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے رزق اتنی تیزی سے بڑھتا ہے جیسے ڈھلان کی طرف پانی۔ اس بارے میں اپنے علم کی روشنی سے رہنمائی کرے، جزاک اللہ۔ جواب یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل کہ سورہ الفتح پڑھ لو تو رزق میں برکت ہو جائے گی، سورہ القدر پڑھ لو 21 مرتبہ یا یہ پڑھ لو، اس طرح کی جتنے بھی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، حدیث پاک میں کسی بھی صورت کے چاند دیکھنے کے بعد پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ لوگوں کے تجربات تو ہو سکتے ہیں، بعض لوگوں کا اپنا معمول بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اسی حد تک ہی رکھنا پڑے گا کہ فلاں بزرگ کا یہ معمول تھا، وہ ایسا کر لیتے تھے۔ چونکہ قرآن پڑھنا کسی وقت بھی درست ہے، اس کو مخصوص اور مقصود نہ سمجھا جائے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سنت عمل ہے، تو کوئی بھی کچھ بھی قرآن کسی وقت پڑھ لیا کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اس کو اگر یہ سمجھ کر پڑھا جائے گا کہ یہ چاند کس سے جڑی ہوئی سنت ہے یا نبی کریم علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے، تو یہی بات غلط ہو جائے گی پھر۔ لہذا چاند کو دیکھنے کے بعد چاند کی دعا پڑھ لی جائے، رمضان کا اہتمام کر لیا جائے۔ بزرگوں سے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے تھے چاند دیکھنے کے بعد کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے ہماری زندگی میں ایک رمضان اور عطا فرما دیا۔ صلاۃ الحاجہ پڑھ لیتے تھے کہ اللہ ہمارا رمضان خیریت سے گزرے، ہم تجھ سے یہ حاجت مانگتے ہیں۔ یہ معمول اس طرح بزرگوں کے معمول ہے، کسی کا کوئی معمول ہو سکتا ہے سورہ فتح وغیرہ کا رہا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں اس کو اس حد تک کر لینے میں، لیکن یہ سب عمل کوئی چاند کی سنتیں یا رمضان کی سنتوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کو سنت سمجھ کے کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ناپاکی کے مسئلے کے تعلق سے کمنٹ میں ایک سوال کیا گیا کہ کپڑوں کو دھوتے ٹائم کتنا احتیاط کرنا چاہیے، جیسے کہ جس بالٹی میں کپڑے دھو رہے ہیں کیا بالٹی کو بھی ہر بار 3 مرتبہ دھونا چاہیے یا ایک ہی بار کھنگال دیں؟ عام طور پر لوگ نل کے نیچے بالٹی لگا دیتے ہیں، نل کھول دیتے ہیں اور بس کپڑے دھوتے رہتے ہیں، نہ مگ دھوتے ہیں نہ ہاتھ دھوتے ہیں بار بار۔ اس طرح کرنے سے کیا کپڑا پاک ہو جاتا ہے؟ اور میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں کسی مولانا نے بتایا کہ ناپاک کپڑوں کو اگر مشین میں دھوتے ہیں تو دھونے کے بعد ایک بالٹی یا ٹب میں کپڑے ڈال دیں، اور ایک بالٹی یا ٹب میں کپڑے ڈالیں اور ٹب کو پانی سے پورا بھر دیں۔ پانی اتنا بھریں کہ ٹب سے تھوڑا پانی بہہ جائے،
اس طرح کرنے سے کپڑے پاک ہو جائیں گے، اس طرح کرنا صحیح ہے کیا؟ اسی طرح نہاتے ٹائم بھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ نہانے میں بھی مگ بالٹی بار بار دھونا یا ہاتھ بار بار دھونا، نہانے میں یا کپڑے دھونے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ زیادہ احتیاط میں پھر وسوسے آتے ہیں، ابھی کپڑے پاک ہوئے یا نہیں، پانی میں چھینٹ تو نہیں چلی گئی، نہاتے وقت بھی یہی خیال آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کس حد تک صفائی کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ صفائی کرنے سے پانی بھی ضائع ہوتا ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے۔ آپ کی پریشانی بجا ہے، لوگ اس میں دونوں طرح سے غلو کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو بالکل بے احتیاطی کرتے ہیں اور بعض لوگ اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ اتنے احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ناپاکی کہاں پر ہے، وہ پاکی وہ دھل کر کے ختم ہوئی کہ نہیں۔ اس کے بعد اگر پاک کپڑے دھوئے جا رہے ہیں یا آپ کا جسم پہلے سے پاک ہے، پھر نہا رہے ہیں اس کی چھینٹیں پڑ رہی ہیں یا پاک کپڑے دھونے کی چھینٹیں پڑ رہی ہیں، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ کپڑے بھی پاک ہیں، آپ کا بدن بھی پاک ہے، پھر چھینٹیں اڑ رہی ہیں، مگ میں پڑ رہی ہیں، کپڑے میں پڑ رہی ہیں، تو اس میں اسی طریقے سے اگر آپ نے مشین میں پاک کپڑے دھلے ہیں تو پھر اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی ٹب میں یا بالٹی میں بھر کر کے اس کو اتنا بہائیں۔ ہاں، اگر آپ ناپاک کپڑا دھل رہے ہیں یا آپ کے جسم پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے یا جو ناپاک کپڑے مشین میں دھلے تھے اور مشین فلی آٹومیٹک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو بڑا احتیاط کرنا پڑے گا۔ اس میں احتیاط یہ ہے کہ یہ ناپاک کپڑے جو دھو رہے تھے یا ناپاکی جسم میں لگی ہوئی تھی مادہ کوئی، اور وہ نہانے میں آپ نے پہلے سے اس کو الگ سے نہیں دھویا ہے، تو اب وہ ناپاکی والی چھینٹیں آنی نہیں چاہیے۔ اتنا احتیاط کرنا چاہیے کہ ناپاکی والی جو چھینٹیں ہیں وہ جو ہے اکا دکا پڑ جائیں تو وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں، چونکہ چھینٹیں بھی معاف ہیں شریعت میں، لیکن زیادہ مقدار میں نہ ہو، ایک دم سے ناپاکی نہ پڑے، تو اس کی وجہ سے اس کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ پھر۔ اگلا سوال جناب محمد سیف، کمنٹ میں انہوں نے سوال کیا کہ میرا سوال ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز اگر منفرد گھر پر پڑھے تو اللہ اکبر آہستہ کہیں یا زور سے، جیسے مسجد میں جماعت میں امام صاحب کہتے ہیں بلند آواز سے اللہ اکبر ہر رکن میں جاتے وقت؟ جواب یہ ہے کہ اکیلے جب نماز پڑھیں ظہر کی عصر کی تو اس میں اللہ اکبر زور سے نہیں کہنا ہے، آہستہ کہنا ہے، امام صاحب کی طریقے سے زور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر مغرب عشاء جہری پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ اکبر بھی جہر سے کہہ لینا چاہیے، لیکن اگر مغرب عشاء کی نماز میں اختیار ہوتا ہے اکیلے پڑھنے والے کو کہ وہ آہستہ قرات کرے، تو پھر اگر آہستہ قرات کر رہے ہیں تو اللہ اکبر وغیرہ بھی آہستہ ہی کہیں گے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، اگر یوٹیوب یا انسٹاگرام کے کمنٹ میں کوئی غیر مسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان ہونے کے ناطے اگر اللہ رب العزت نے قدرت دی ہے اس کو روکنے کی اور اس کو اس شرارت پر سے باز آنے کے لیے اس پر کوئی کارروائی کرنے کی، تو وہ کرنی چاہیے، ورنہ قانونی انداز میں جتنا اختیار ہے وہ کر لینا چاہیے، مثلا FIR درج کرا دینی چاہیے، یا آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو برا سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تیرے نبی اور تیری شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، اللہ ہمیں اتنی قوت اور اتنا غلبہ عطا فرما دے کہ ہمارے کان اس طرح کی گستاخیوں کو نہ سنیں اور ہم اس کو روک سکیں۔ بس اس سے زیادہ ہم کسی کے مکلف نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ مستقبل میں بھی تم ان یہود و نصارہ سے، غیر مسلمین سے، مشرکین سے بڑی تکلیف دہ چیزیں سنو گے۔ کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم دین پر جمے رہے، خود اپنے اندر سے تقوی پہ پابند رہے، تو یہ ہے کرنے کے کام، پھر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، چاہے جتنی وہ گالی بکیں، مخالفت کریں، لیکن نقصان تو جب ہوتا ہے جب خود اندر سے ہم کھوکھلے ہو جاتے ہیں دین کے اعتبار سے۔ اس میں ایک سوال ہے جس میں 3 آڈیو میں کان میں پانی جانے سے متعلق سوال کیا ہے، اور پوچھتے ہیں کہ کان میں دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب کان میں ایسا پانی ڈالو تو بعض دفعہ کان میں آ کے پانی اٹک جاتا ہے نا، تو پھر اس کو منڈی نیچے کر کے ایسے جھٹک کے پانی نکالنا پڑتا ہے، تو اس میں باقاعدہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ کان کے اندر پانی گھسا، پھر نکلتے تو گرم گرم کان میں محسوس ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں لکھے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیا اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا؟ اور
اور یہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے کان کے پردے پھٹے ہوئے ہو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کان میں پانی گیا. تو اگر کسی کا واقعی میں کان کا پردہ پھٹا ہو تو نہانے میں کس طرح احتیاط کرے گا وہ, اور اگر کسی کا کان کا پردہ پھٹا ہے یا نہیں پھٹا ہے اس کو نہیں معلوم تو وہ کیسے فرق کرے گا کہ میرا کان کا پردہ پھٹا ہے کہ پانی اندر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے, اس کا روزے کے کان میں پانی جانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کان میں اگر سوراخ ہے یعنی پردہ پھٹا ہوا ہے پھر پانی جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیے اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کئی قول ہیں چونکہ کان میں دوا اور پانی اور بالقصد و بغیر ارادے کے پانی جانے نہ جانے سے متعلق, تو اس میں بہترین رائے یہی ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے, ہم لوگ یہی بتاتے ہیں مسئلہ کہ کان میں اپنے ارادے سے پانی پہنچانا یا کان میں دوا ڈالنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بلا ارادہ پانی چلا جائے یا اپنے کان صاف کرتے میں پانی چلا جائے, جیسے چوک ہو جائے کہ آپ کان صاف کر رہے تھے اور پانی چلا گیا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کان میں سوراخ ہو یا نہ ہو, یعنی کان کا پردہ پھٹا ہو یا نہ پھٹا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس معنی کر کہ پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوا ڈالنے سے یا بالقصد پانی ڈالنے سے, پردہ پھٹا ہو یا نہ پھٹا ہو, ارادے سے پانی ڈالیں گے یا دوا ڈالیں گے تو دوا میں ارادے کی شرط نہیں ہے, دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. پانی میں ارادے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اپنے ارادے سے پانی ڈالیں گے. ہاں اگر کان صاف کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے پانی چلا جائے گا تو کان میں کوئی عیب ہو نہ ہو, بہرحال اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس لیے اطمینان رکھنا چاہیے. اب مزید 2 سوال اور ہیں. جناب طلحہ صاحب ہیں مدینہ منورہ میں, انہوں نے جو ہے 2 سوال بھیجے ہیں, ان کو بھی جو ہے اسی آج کے پروگرام میں شامل کر کے جواب دے دیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف 2 سوال سے پوچھنے میں ضروری سے کہ کیا تجارتی بات چیت مسجد نبوی کے اندر کی جا سکتی ہے یا کسی بھی قسم کی تجارتی ڈیل مسجد میں کی جا سکتی ہے؟ پیسے کا لین دین کیا مسجد میں کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سب کی مطلب سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے دیجیے, کیونکہ بہت سے لوگ اس کے فیور میں ہیں, بہت سے لوگ خلاف ہیں اس کے. تو کیا صحیح بات چیت ہے؟ موبائل جیب میں رہتا ہے تو اگر کسی نے فون کیا جیسے کہ بھائی یہ سامان آپ کے پاس ہے, اس کا دام کیا ہے, تو کیا مسجد میں بیٹھ کے اس کے بارے میں ہم موبائل کے ذریعے بتا سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ ہم لوگ جو کاروباری ہوتے ہیں مسجد نبوی میں اکثر وقت گزارتے ہیں تو موبائل بھی جیب میں رہتا ہے, تو اس میں بعض دفعہ تجارتی گفتگو کے لیے لوگ رابطہ کرتے ہیں. اب جو فون ملا رہا اسے تو نہیں پتہ ہے کہ آپ کہاں ہیں, تو کیا ہم تجارتی بات چیت, لین دین, دام بتانا یا کوئی اس طرح ڈیل کرنا, تو یہ ہم مسجد میں یا مسجد نبوی میں ہو یا اور کوئی دنیا کی مسجد ہو, احکام کے اعتبار سے تو مسجد کے آداب ایک ہی ہیں, تو اس میں کیا گنجائش ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو لوگ حالت اعتکاف میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, عام اجازت دی گئی ہے. فقہاء نے صاف انداز میں لکھا ہے کہ سامان کو مسجد میں لائے بغیر اگر تجارت کی بات چیت کر لی جائے, لین دین بھی کر لیا جائے تو اعتکاف والے کے لیے اجازت ہے. تو اگر ہم لوگ جو چاہتے ہیں کہ گناہ بھی نہ پڑے اور کام بھی بن جائے تو انہیں اعتکاف کی نیت کر لینے کے بعد جو ہے بلا شبہ گنجائش ہو جائے گی. لیکن عام حالتوں میں چونکہ تجارت کی بات چیت دنیاوی بات چیت کہلاتی ہے, لین دین دنیا کا عمل کہلاتا ہے, اور اسی طریقے سے کوئی بھی تجارتی گفتگو دنیاوی گفتگو کہلائے گی, اور دنیا کی گفتگو مسجد میں کرنا, لین دین مسجد میں کرنا, اس کو مکروہ لکھا ہے. حتیٰ کہ غیر مسافر اور غیر معتکف کے لیے افطار کرنے کو بھی, ہاں اگر یہ مصلحت ہو کہ مسجد کی جماعت فوت نہ ہونے پائے کیونکہ ہم اپنے یہاں سے افطار کر کے چلیں گے تو جو ہے مغرب کی جماعت یا رکعت فوت ہو جائے گی, تو اس کے لیے تو نیت اچھی ہے تو گنجائش ہوگی, ورنہ افطار کرنے تک کو مکروہ لکھا ہے. اس لیے ایسا کرنا چاہیے کہ جب ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بات موبائل پر کوئی کسی نے بیل آ گئی اور بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ہم اٹھ کر کے مسجد کے خارجی حصے کی طرف, کسی وضو ایسے حصے کی طرف جہاں جوتے چپل رکھے ہوئے ہیں, جہاں نماز نہیں ہو رہی ہے, یعنی مطلب یہ کہ مسجد کا کوئی وہ حصہ جس کو ہم خارجی حصہ کہہ سکیں, ادھر اٹھ کر کے چلے جانا چاہیے اور وہاں جا کے گفتگو کر کے آ جانا چاہیے. اور ایسے موقع پر موبائل کو اگر ہم جو ہے بند کر لیں تو زیادہ اچھا ہے, ورنہ ہم نے جو پہلی شکل بتائی وہ سب سے اچھی ہے. سانپ بھی مر جائے گا, لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی, یعنی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تو ہمارے لیے یہ گنجائش ہوگی کہ ہم جو ہے اعتکاف کی حالت کی وجہ سے ہم گفتگو بھی کر سکیں گے. ایک سوال اور ہے آپ کا. یہ سوال ہے کہ
فجر کے وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو 2 سنت اور 2 فجر ہی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی سنت پڑھ کر گھر سے جاتا ہے مسجد تو مسجد میں پھر یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے. تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دونوں سوالوں پہ ذرا سا روشنی ڈال دیجیے گا، عنایت ہوگی. اور دعا کرتا ہوں کہ اس مقدس زمین پر آپ بار بار تشریف لائیں اور میری طرف سے مسجد میں آپ کے جو عزیز اقربا ہیں. مسجد تحیۃ المسجد لوگ جو ہے فجر کے وقت جب لوگ آتے ہیں تو اس وقت بھی تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تہجد کا وقت ختم ہو گیا تو جب تک اشراق کا وقت چالو نہ ہو جائے فجر کی 2 سنت کے علاوہ کوئی اور سنت پڑھنا یہ درست نہیں ہے، نفل پڑھنا درست نہیں ہے، لہٰذا تحیۃ المسجد وغیرہ بھی پڑھنا صحیح نہیں ہے. تو یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ تحیۃ المسجد وغیرہ اس موقع پر نہیں پڑھی جائے گی. ہاں کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں، وہ فجر کے ٹائم میں پڑھی جا سکتی ہیں، جب بشرطے کہ جب فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر پڑھنا صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اشراق کا ٹائم نہ شروع ہو جائے کوئی نماز. لیکن تحیۃ المسجد کے لیے مکروہ وقت نہ ہونے کی قید ہمارے یہاں ہے. کسی اور مسلک میں شاید کوئی گنجائش ہو، مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، ورنہ بات یہی ہے کہ تحیۃ المسجد صرف تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے مسجد میں آئے 2 رکعت نماز فجر کی 2 سنت پڑھی تو اس میں خود بخود تحیۃ المسجد کا ثواب مل جائے گا. لیکن جو ہے الگ سے تحیۃ المسجد پڑھیں گے تو یہ مکروہ وقت میں پڑھنا مکروہ ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا. یہ ہم نے مسئلہ آپ کو حنفی مسلک کے مطابق بتایا ہے. یہ تھے آج کے سوالات جوابات جو مکمل ہوئے. امید ہے کہ انشاءاللہ آگے رمضان المبارک کے اتواروں میں ملاقات ہوگی. پاکی سے متعلق 3 سوال اور تھے جو آڈیو میں تھے، لیکن وہ مفتی عبدالرشید صاحب کے جو ہے اس سے جڑے ہوئے تھے، تو انشاءاللہ اس کے جوابات مفتی عبدالرشید صاحب ہی اگلے اتوار میں دیں گے.